سر آئینی بینچز بھی بن گئے, کل سے کیسز بھی سنے جائیں گے, تو وہ جو ہم بار بار ایک گفتگو سن رہے تھے کہ اور ابھی بھی کچھ وکلا کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی کنفیوژن کریٹ ہوگی, یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا کیس آئینی ہے اور کون سا آئینی بینچ سنے گا. ججز بھی اس قسم کے ریمارکس دیتے رہے ہیں. دیکھیں اس حوالے سے کل کا دن اہم ہے, کیونکہ ججز ظاہری بات ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ریمارکس دیں گے جو آئینی بینچ والے ہیں. آئینی بینچ والے ہیں, کیونکہ وہ ہم نے وہ دیکھا انہوں نے کیا ریمارکس دینے ہیں, وہ تو کہیں گے کہ ہم ہی فیصلہ کریں گے. ہاں ویسے جس طرح وہ اس معاملے میں انرجیٹک طریقے سے اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں, اور جو اب یہ چانسز تھے کہ یہ آئینی بینچ اگلے ہفتے بیٹھے گا, جو ہی کوئی ایک جج صاحب نے ریمارک دیے, منصور علی شاہ صاحب نے, کہ کیا ہم غیر عینی ہیں یا یہ آئینی بینچ جب تک نہیں بیٹھے گا. تو ایک میٹنگ جو امین الدین خان صاحب نے کی, اس کے منٹس جاری کیے 1 گھنٹے کے اندر اندر, پھر اگلے دن ٹیلیفونک ایک جج صاحب کو لے کے کمیٹی کی میٹنگ ہو جاتی ہے. ٹیلیفونک جو کمیٹی کی میٹنگ تھی نا, 3 ججز کی کمیٹی ہوتی ہے آئینی بینچ. تو ایک جج صاحب کہیں اور تھے تو انہوں نے فون پہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے جی کہ پریس ریلیز آ جاتی ہے کہ جی بینچ بن جائے گیا ہے ایک, اور 14 تاریخ سے کیسز کی سماعت کرے. آج کال لسٹ جاری ہو جاتی ہے, ایک اور میٹنگ ہو جاتی ہے, اور جو عام روٹین کے کیسز میں جو بینچ اور جو بیچارے سائلین جن کو نوٹس جن کے وکیلوں کو ہو چکے ہیں وہ اب کیس ڈی لسٹ ہو جائیں گے, ظاہری بات ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی بینچ پہ جن ججز نے بیٹھنا ہے ان کے نارمل والے کیسز جو ہیں وہ ڈی لسٹ ہو جائیں گے, ظاہری بات ہے. اب یہ ڈسٹرب ہوگا کیونکہ یہ 34 کیس انہوں نے سننے ہیں صبح, اب دیکھنے ہیں کہ ان کے بعد وہ کیسز کیسے سنے جائیں گے. تو بہتر ہوتا ہے کہ یہ اگلے ہفتے سے ہی کام شروع کرتے ہیں سوموار کو, اور اس سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی میں اس لیے ہوا ہے بیکاز منصور علی شاہ صاحب اور عائق صاحبہ کے وہ جو ریمارکس تھے. کیونکہ یہ تینوں ججز جو ہیں کمیٹی میں, جیسے امین الدین خان جس کے ہیڈ ہیں, یہ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان نہیں بننا تھا جو موجود پہلے نظام 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے. اب ان کو موقع مل گیا ہے کہ آئینی بینچ میں یہ ہیں, اور پھر اپرچونٹی ہے جس وجہ سے محمد علی مظہر اگلی دفعہ چیف جسٹس پاکستان کے لیے بھی ان کا نام آ سکتا ہے. بالکل. اب یہ ہے کہ ججز کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی سی وی مضبوط کریں گے, تاکہ موجودہ حالات میں اس طرح کام کریں گے. اگلی جب بات آئے تو ان کے لیے جب کانسٹیٹیوشن بینچ بنے اس میں بھی, کیونکہ اس وقت جو پرفارمنس اتنی اچھی دکھائیں کہ اے سی آر جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے لکھنی ہے, کیونکہ جوڈیشل کمیشن 13 رکنی ہے سپریم کورٹ میں, اس میں 6 ووٹ تو پکے ہیں, بالکل 1 ووٹ چاہیے. پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا کہ جب جج کا ہی ووٹ آ گیا, جس امین الدین خان صاحب نے ہی ہاتھ کھڑا کیا اور وہ پورے ہو گئے 7 ووٹ. تو اب یہ ہے کہ وہ یہی صورتحال ہے کہ ججز کے لیے بڑا, وہ ججز جو جنہوں نے کیریئر بنانا ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی حکومت نے ہمیں چنا ہے, حکومت نہیں پرفارمنس ہماری. تو سر یہ تو جو منصور علی شاہ صاحب یا جو ریمارکس آ رہے ہیں یہ صرف بس ریمارکس ہی ہیں, they are looking at this situation. جیسے خط بھی ایک لکھا انہوں نے کہا کہ آپ جو غالباً پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو ہے اس کو آپ فل کورٹ کے سامنے لے کے آئیں. اب 26ویں آئینی ترمیم پہ مینگل صاحب کی طرف سے ایک پٹیشن آیا ہے کہ فل کورٹ سنیں, وہ سب it will just be ignored. دیکھیں انہوں نے تو خط لکھا ہے, اب چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ بنایا ہی نہیں, بیٹھا ہی نہیں. چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, وہ دیکھ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو جی بھائی بک چلوں, اور بک کے حساب سے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فل کورٹ نہیں, اب تو بینچ وہی آئینی بینچ وہی جو ہے وہ 7 رکنی, اس نے کیسز سننے ہیں. اس وقت بینچ نہیں بنا تھا, اور ایک انٹرپریٹیشن تھی کہ 184(3) کا استعمال میں ورڈ لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ, کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہے, میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے. آپ فل کورٹ بٹھا دیں, ان میں سے ججز اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ کا کیس ہے تو ڈسمس ہو جاتی ہے, یا اس گراؤنڈ پہ کہ جی کیس ہم نہیں سن سکتے, لیکن انہوں نے لگایا ہی نہیں کیس. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کا انفلوئنس زیادہ ہے, اور عدلیہ میں بظاہر نہیں لگ رہا سر, ایگزیکٹو کا انفلوئنس زیادہ ہے, بظاہر کی کیا بات ہے. تو اب یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کس طرح اس صورتحال میں نبر آزما ہونا ہے, اس میں ڈویژن ہے, اپروچز میں بڑا واضح. اور جو آئینی بینچ ہے وہ جس مستدی سے اب ایکٹیو ہو چکا ہے, اور وہ اس سے لگ رہا ہے کہ وہ فی الحال اس موڈ میں نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کا وہ لگایا جائے. ہاں وہ لگا بھی, تو اس کے سامنے جو وکلاء ہیں انہوں نے سوال کرنا ہے کہ جی یہ آپ سن ہی نہیں سکتے, آپ تو کریشن ہے 26ویں آئینی ترمیم کی, فل کورٹ کو معاملہ ریفر کریں.
تو اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ 7 ججز معاملہ فل کورٹ کو جوڈیشل کمیشن کو دوبارہ بھیجیں گے کہ فل کورٹ بنائیں. کون سے یہ 7 7 ججز جو کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ اصل چیز ہوگی وہ کیونکہ کیوں درخواست بھیجیں گے؟ ہے وہ کیوں وہ بھیجیں نہیں گے؟ بھیجیں گے تو پھر اس کے بعد کیس ہی تقریباً آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرف جا رہا ہے. غالب امکان ہے کہ وہ بھیجیں گے کیونکہ 1 مہینہ 1.5 لگ جائے گا. پھر بینچ جب جوڈیشل کمیشن میں بھی تو حکومت ہی ہے نا, انہوں نے 2 جج اور بڑھا دیں گے, 3 بڑھا دیں گے, زیادہ زیادہ ہوگا تو وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس منصور اور جسٹس منیب ان کو کہیں گے جی کیونکہ ان یہ کنفلکٹ ہیں, ان کا کمیٹی نے ان کو کنسیڈر کیا ہے تو ان کو نہ شامل کیا جائے اور بینچ بنا دیں گے. تو حکومت کے ہاتھ میں ہے ساری گیم کہ انہوں نے کس طرح چلانا ہے. بالکل.